الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم دیکھیں گے کہ 12 ربیع الاول ہے اور بہت سارے لوگ اس میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی۔ ہم قرآن و حدیث سے جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر کیا، وہاں ساتھ ہی یہ نہیں بتایا کہ کس دن آئے ہیں، اس بات کو سمجھنا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ مقصد کیا ہے آنے کا۔ ہمارے ہاں اختلاف اور اختلافات میں پڑ گئے جی، کوئی کہتا جی 9 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، کوئی کہتا جی 12 کو، کوئی 10 محرم کہہ رہا ہے، کسی نے 18 محرم لکھا۔ تو یہ اختلاف ہے، لیکن بات یہ ہے ہمیں اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ ہمیں جو درس دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے خوشی میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، کیا سکھایا؟ آنے کا مقصد سمجھو۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو گناہوں سے بچا لیا جائے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد نماز کے قریب کرنا، آپ کو سیدھا رستہ دکھانا، اللہ کی توحید پر چلانا، یہ مقصد تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کا۔ اور ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد سمجھو۔ خوشی کا اظہار سب کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر بندے کو ایمان کا حصہ ہے۔ جو بندہ حضور سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، محبت کیسی کرنی ہے؟ ویسی محبت کرنی ہے جیسی صحابہ اکرام نے کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اظہار کیسے کیا؟ پریکٹیکل زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کھڑے ہو جو، کھڑے ہو گئے، کہا بیٹھ جو، بیٹھ کے، نہ دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، جہاں حضور نے پہرا لگا دیا وہاں کھڑے ہیں، ساری رات کھڑے ہیں۔ تاریخ میں ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ صحابی سے کہا کہ سواری پر سوار ہو جاؤ، رات پہرا دینا ہے، ساری رات سواری سے نہیں اترے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا تو سواری پر سوار ہو جاؤ، اترنے کا تو کہا ہی نہیں تھا۔ یہ محبت ہے۔ ہم تو یہ منہ پر داڑھی نہیں سجا سکے حضور کے لیے، محبت کے دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں۔ ہم تو جو ہے وہ سر نہیں ڈھانپ سکے حضور کے لیے، ہم محبت کے دعوے بہت کرتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے اونچی نہیں رکھ سکتے اور مذاق کرتے ہیں حضور کی سنت کا۔ حضرات اس بات کو سمجھنا ہے، اصل محبت کیا ہے؟ اصل محبت ہے محبت کے تقاضے پورے کریں۔ اصل محبت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دے گئے اس پر عمل کریں، اور آپ کے آنے کے مقصد کو جانیں اور اس بات کو سمجھیں کہ حضور کس لیے آئے ہیں، اور اس پر عمل کریں جس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہاری اصلاح کروں اور تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لوں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور سمجھ دے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے وہ کسی کے گھر کے باہر ہوتی ہیں اور وہاں پر کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں، اور وہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ وہ کیوں کپڑے دھو رہی ہیں، اور وہاں پر کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اچانک واشنگ مشین جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور پھر وہ ڈر جاتی ہیں۔ تو اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ دو پہلو ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ اس سے بیماری انشاءاللہ دور کر دیں گے ان سے، اور جو ہے جو بھی ان پر بیماری یا مشکل تکلیف ہے وہ دور کر دیں گے۔ کچھ معاملات ہیں وہ جو اس خواب میں دوسرا پہلو جو اچھا نہیں ہے اس کے لیے خواب کا اثر ظاہر کر دیں اور جو ہے وہ صدقہ دیں۔ دو پہلو ہیں، ایک نہایت اچھا ہے، دوسرا اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے صدقہ کریں اور خواب کا اثر ظاہر کر دیں۔ الو کا گھر میں آنا کیسا ہے؟ 3 دفعہ رات کو آ چکا ہے۔ دیکھیں کسی بھی چیز سے نحوست پکڑنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کسی بھی چیز کو جو ہے وہ نحوست نہ پکڑو، یا بدشگونی میں آ جاتا ہے کہ ہم کہیں جی یہ کوا کیوں آیا ہے، الو کیوں آیا ہے، اور اس طرح۔ ہاں جادو کے عمل ہوتے ہیں اس طرح کے الو کے ذریعے سے، لیکن وہ الو کے خون سے جادو کرتے ہیں۔ تو آنا اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو اگنور کریں، گھر میں پڑھائی کرتے رہیں، الو آئے، کوا آئے، کچھ بھی آئے، بلی آئے، کتا آئے، آپ پر جادو نہیں ہو سکے گا اگر آپ اذکار کر رہے ہیں۔ فیصل بھائی کا سوال ہے کہ کسی نے بتایا کہ آپ کے نفس پر جادو کیا گیا ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی غلط کام ہے وہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور وہ عمل کر جاتے ہیں۔ ایک دعا ہے، اللہم الہمنی رشدی وعائذنی من شر نفسی،
بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہ مجھے جو ہے رشد و ہدایت دے، سکھا، اور ہمیں یہ بتائیے دعا کہ یہ پڑھا کرو، اللہ ہمیں رشد و ہدایت سکھا۔ اس کا ترجمہ یہ اللہم الہمنی رشدی وعائذنی من شر نفسی، اور پناہ دے میرے نفس کی شرارتوں سے۔ تو پتہ یہ چلا نفس کی شرارتیں جو ہیں یہ انسان کی طرف سے ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ضروری نہیں ہر کام جادو کی طرف اور جنات کی طرف۔ اللہ نے ہمیں استطاعت دی، یہ دعا زیادہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ پڑھیں، ذکر کے ساتھ زیادہ جڑے رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھیں۔ اس سے نفس شیطان کمزور ہو جاتا ہے، اور روز کا اپنی عادت کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف ایک کام کرنا شروع کر دیں، آپ کا نفس کمزور ہو جائے گا، آپ کا شیطان کمزور ہو جائے گا، دونوں چیزوں پر آپ کو غلبہ ہو جائے گا، اور آپ اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکیں گے۔ خواب کا اثر ظاہر کیسے کریں؟ خواب دیکھا ہے تو اثر اگر تو اسی وقت مطلب اٹھ گئے رات کو تو اسی وقت جو ہے وہ کروٹ بدلے، اور پھر اعوذ باللہ من شر الشیطان و شریحہ پڑھیں، اور اپنی لیفٹ سائڈ پر پھونکنا ہے لعاب والا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے سائڈ بدل کے سو جانا ہے، اور صدقہ دیں، یہ بھی بہتر ہے۔ یہ اگر کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ ضائع کر دے گا آپ کے اثر کو، کوئی بھی شیطانی عمل یا کچھ بھی اس طرح کا۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ کرنا کیا ہے، اگر آپ 2 رکعت پڑھ سکیں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے ہر طرح کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے۔ شوہر کا وظیفہ کر رہی ہوں، معاملہ جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں، 3 ماہ ہو گئے ہیں پڑھائی کرتے ہوئے، ابھی طلاق تک بات چلی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے پڑھنی شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ کر دیں گے۔ استغفر اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ 700 مرتبہ سارا دن میں شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ کریں گے۔ خواب میں اور میری سسٹر اور ان کی سسٹر کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، جس میں وہ سبز رنگ کا انہوں نے جوڑا لیا ہوا ہے، اور اس طرح کے سارے ان کا جو جوڑا ہے وہ ہرے رنگ کا ہے، تو وہ دونوں جو ہیں وہ شادی میں ہوتی ہیں، اور یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خوشی دکھائیں گے، اچھا خواب ہے، خیر والا معاملہ ہوگا انشاءاللہ۔ جو نارمل ان کو پریشانی ہے کہ شوہر ان سے لگے ہیں، اولاد بھی نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ کریں گے انشاءاللہ، خوشی دکھائیں گے، وہ کسی بھی طرح کی بھی ہو سکتی ہے، شوہر کے ملنے کی بھی ہو سکتی ہے اور اولاد کی بھی ہو سکتی ہے۔ جو صبح شام کی پڑھائی ہے، کیا وہ اگر غسل نہیں ہے تو وہ پڑھی جا سکتی ہے؟ ہاں جی، زبان کے ساتھ آپ، زبان پاک ہوتی ہے اور آپ ذکر کر سکتے ہیں، جیسے کہ بسا اوقات خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ قرآن پاک نہ پڑھنے کے دنوں میں، نماز نہ پڑھنے کے دنوں میں ذکر، اذکار، حفاظتی پڑھائی کر سکتی ہیں۔ منگنی ہو چکی ہے، شادی کی ڈیٹ فکس تھی، لیکن ابھی جو معاملہ وہ رکے ہوئے ہیں، لڑکا ابھی شادی کرنے کے لیے نہیں مان رہا، کوئی حل بتا دیں۔ سورہ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 102، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 ہے، فاطر السماوات والارض سے لے کر آخر تک یہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھیں، اور استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ ہر مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، خیر والا معاملہ ہوگا۔ توتلی زبان اور آنکھ کا بیگا پن کے لیے کوئی پڑھائی بتا دیں۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، سورۃ الم نشرہ 7 مرتبہ، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک یہ 7 مرتبہ یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ کر دیں گے۔ پانی پر اور کھانے پینے والی میٹھی چیزوں پر دم کر کے دیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ کریں گے۔ آنکھوں اور گردنوں پر بہت زیادہ زور پڑتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، کچھ بتائیں۔ سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ پانی اور تیل پر دم کر لینی ہے 7 مرتبہ۔ پانی پینا ہے اور پانی کے چھٹے لگانے ہیں آنکھوں پر، اور دھو لیں آنکھیں اس سے، اور ساتھ میں تیل جو ہے وہ سر میں لگایا جائے۔ بیگم کو اور بیٹی کو خواب میں دیکھا ہے، بیگم کہہ رہی ہیں کہ مجھے طلاق دے دو، اس کے بدلے آپ ہم بستری کر لیں۔ یہ شیطانی خواب ہے، جو ہے شیطان آپ کو وسوسے ڈالتا ہے، تو یہ آپ خواب کا اثر ظاہر کر دیں۔ 8 ماہ سے بھائی کو نیند نہیں آ رہی، بہت زیادہ خوف ہے، خوف کے مارے وہ باہر نہیں جا سکتے، پہلے وہ سارے کام خود سنبھالتے تھے۔ ہاں شیطانی اثر بھی ہو سکتا ہے، اور جادو جنات کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، نظر بد بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تینوں مسائل کی وجہ سے اس طرح کا جو ہے معاملہ ہو جاتا ہے، تو آپ بھائی کو یہ چیزوں کا دم کریں اور غسل کروائیں پانی کے ساتھ، پڑے ہوئے پانی سے اور تیل سے۔ سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ، سورہ فلق، ناس اور اخلاص 21 مرتبہ، یہ پڑھ کے پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پلائیں، تیل لگا کے نہلائیں، انشاءاللہ 7 دن یہ عمل کر لیں، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ قاری صاحب کا نمبر فیس بک پیج پر موجود ہے، آپ اباؤٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، باقی ویڈیو میں بھی نمبر موجود ہے۔
ایک سال سے جو ہے وہ ان کی بیٹی کافی بیمار ہے. ایک بہن کا سوال ہے پیٹ کافی زیادہ خراب رہتا ہے ان کا, کچھ دوائی جو ہے وہ اثر نہیں کرتی. دیکھیں پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہے, آپ ہر بیماری کے لیے یہ جو میں پڑھائی بتا رہا ہوں یہ کر سکتے ہیں, چاہے وہ روحانی ہے یا جسمانی ہے. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ, سورۃ تغابن 1 مرتبہ, سورۃ الرحمن 1 مرتبہ, سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ, سورۃ الم نشرہ 7 مرتبہ, آخری 3 کل 7 مرتبہ. پانی پر دم کر کے پانی پلایا جائے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ دن میں 1 مرتبہ ہی چاہے عمل کر لیں, یہ 21 دن تک جاری رکھیں, انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ کرتے ہیں. ایک بہن کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کی امی جو ہے وہ سانپ کو مارتی ہیں لیکن وہ نہیں مرتا, پھر یہ اس سانپ کو مارتی ہیں اور وہ غائب ہو جاتا ہے. اذکار وغیرہ وہ پڑھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے شیطانی اثر ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے, اور حاسدین کے حسد سے بھی آپ کو نجات دے دیں گے. جو آپ پڑھائی ذکر کر رہی ہیں وہ کرتی رہیں, اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ. خواب میں کھانا اور کپڑے تقسیم کرنا فوت شدہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ دین کا کام لیں گے, خیر کا کام لیں گے, بھلائی کا کام لیں گے. یہ قطروں کا علاج بتا دیں, ولید بھائی کا سوال ہے. بھائی سورہ فاتحہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے, پانی اور تیل پر دم کرنا ہے, پانی پینا ہے, تیل سر میں, ناف میں اور پاؤں میں لگانا ہے, انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ کریں. یہ انڈیا سے ہیں, کہہ رہے ہیں جادو کا علاج کیا ہے پلیز بتا دیں. خلیل خان بھائی کا سوال ہے. بھائی جادو اس پر ہم نے یوٹیوب پر ہر ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا ہے, کون سا جادو ہے, کون سی علامات ہیں, تو اس کا کیا علاج ہے. تو آپ اگر اس پر تفصیلی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں, ہر علامت کا الگ سے علاج بتایا گیا ہے, کون سی علامت ہے, کون سی جادو قسم ہے, کون سا علاج ہے, وہ الگ سے بتایا گیا. وہ یوٹیوب پر آپ کو ہر ویڈیو مل جائے گی. لیکن جادو کا عموماً کسی بھی قسم کا جادو اس کے علاج کے لیے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ, سورۃ یونس کی آیت نمبر 81 ہے 81 جو ہے وہ 100 مرتبہ, ان اللہ سیبطلہ یہ 100 مرتبہ, اور سورہ فلق ناس 21 مرتبہ. یہ صبح شام پانی تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے, انشاءاللہ ہر طرح کا جادو 1 مہینے کے اندر ختم ہو جائے گا. ساتھ میں رقیہ دم ہمارے چینل پہ موجود ہے, وہ صبح شام 1 مرتبہ سنا جائے. بالوں کا مسئلہ ہے, بال گرتے جا رہے ہیں, سر کے سارے بال جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں, کوئی حل علاج بتا دیں. سورۃ فاتحہ 21 مرتبہ اور آخری 3 کل 21 مرتبہ پڑھ لینے ہیں, پانی پر اور تیل پر. تیل لگانا ہے, پانی پینا ہے, انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے. دوسرا کچھ میں روغن بتا دیتا ہوں, وہ استعمال کریں, انشاءاللہ اللہ کے فضل سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. 6 روغن ہیں, ہم وزن لے کے مکس کر لینے ہیں. روغن بادام, روغن کدو, روغن آملہ, روغن خشخاش, لبوب صبا اور گل, یہ 6 ہم وزن لے لیں. ان کو مکس کر کے روزانہ ان پر سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کے ان کو جو ہے وہ مالش کی جائے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت جلد بہتری والا معاملہ ہوگا. خواب دیکھے ہے کہ وہ ایک دوست کے ساتھ پہاڑی پہ اوپر چڑھ رہی ہیں, چڑھنے میں مشکل نہیں ہوئی, لیکن واپس جب اتر رہی ہیں تو دوست آرام سے اتر گئی ہے لیکن یہ اتر نہیں پا رہی. تو اترنے کے بعد آگے ہاسپٹل ہوتا ہے جہاں پر ان کا بیٹا جو ہے وہ ایڈمٹ ہوتا ہے. جی اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے, انشاءاللہ کامیابی دیں گے. انشاءاللہ کچھ معاملات رکاوٹیں ہو سکتی ہیں, لیکن آپ ذکر کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہی ہیں دوست کے ساتھ مل کے یا خود, وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی دے دیں گے. وسیم شیخ بھائی کہہ رہے ہیں کہ کافی زیادہ پریشانی ہے, نام لے کر دعا کر دیں. جی انشاءاللہ دعا آپ کے لیے کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی پریشانیاں دور کرے, مشکلات حل کرے اور خیر والا معاملہ کرے, دنیا و آخرت کی بھلائی دے. سب بھائی جو بھی پریشان ہیں, جن کا بھی مسئلہ ہے جادو کا, جنات کا, نظر بد, حسد یا کوئی بھی بیماری پریشانی ہے, سب کے لیے دعا ہے. اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ کرے, پریشانیاں دور کرے, تکلیفوں سے نجات دے. انشاءاللہ سب کے لیے دعائیں کرتے رہیں. برار بھائی کا سوال ہے کہ چھوٹی سسٹر کا نکاح ہو چکا ہے, رخصتی میں کافی رکاوٹ ہے, کوئی حل وغیرہ بتا دیں. سسٹر سے کہیں کہ یہ پڑھائی شروع کر دیں. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ, سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ, آخری 2 کل 21 مرتبہ. یہ صبح شام پڑھ کے پانی پر دم کر کے پئیں. عموماً نظر بد کی وجہ سے اس طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں, تو یہ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا. رقیہ دم ہمارے چینل پہ موجود ہے, وہ کریں, وہ سنتے رہیں صبح شام 1 مرتبہ, اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے. اور ساتھ میں جو ہے وہ ذکر کرتے رہیں, ذکر زیادہ رکھیں اپنی زبان پر. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, کوئی بھی ذکر ہے وہ زیادہ رکھیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا.
جنات کی پڑھائی کرتے وقت نیند بہت زیادہ آتی ہے اور خواب بھی بہت زیادہ گندے آتے ہیں۔ ہاں، نیند آتی ہے، خواب گندے آتے ہیں، تو اس کا واضح مطلب ہے کہ شیطان کو، جنات کو، شیاطین کو آپ کی پڑھائی سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو پڑھائی جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کچھ ہی دنوں میں یہ معاملات ختم ہو جائیں گے اور آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ خواب میں کسی محرم کے ساتھ غلط کام کرتے دیکھنا کیسا ہے؟ یہ شیطانی خواب ہوتا ہے، شیطان آپ کو تکلیف دیتا ہے، تو تکلیف یہ آپ کو مینٹلی طور پر دینا ہوتی ہے، تو وہ شیطان کسی محرم کی صورت میں آتا ہے اور اس طرح کی حرکت کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے خواب کا اثر ظاہر بھی کرنا ہے اور رات کو سونے کے اذکار کرنے، تاکہ آپ شیطان کے ہر طرح کے شر سے محفوظ رہیں۔ بس اوقات جادو جنات کا مسئلے میں جب آپ پڑھائی کرتے ہیں تو شیطان ہر طرح کا حملہ کرتا ہے اور آپ کو پڑھائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیروں میں درد رہتا ہے، سر میں کافی زیادہ درد رہتا ہے اور آنکھوں میں آنسو اور جلن، کمر کے نچلے حصے پر درد رہتی ہے۔ یہ نظر بد کے علامات ہیں۔ سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ، آخری 2 کل 21 مرتبہ پڑھ کے پانی تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے، اور پانی سے آنکھیں بھی دھوئیں، منہ بھی دھوئیں، اور تیل سر پر، پاؤں پر لگائیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ کریں گے۔ یہ 21 دن کر لیں، بالکل ہر مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔ نیند میں کافی زیادہ جھٹکے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہاں، نیند میں جھٹکے آتے ہیں تو سونے کے اذکار شروع کر دیں۔ سونے کے اذکار کرنے سے آپ کے ہر طرح کے مسائل اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے، معاملات حل ہو جائیں گے۔ آپ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی اور آخری 3 کل 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے ہر بار جو ہے وہ 3 مرتبہ ہی اپنے بدن پر ہاتھ پھیرنے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی یہ مسئلہ نہیں بنے گا اللہ کے فضل سے۔ بسا اوقات جادو کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس طرح کیفیت ہوتی ہے، تو وہ جادو کے علاج والی پڑھائی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نعمان بھائی کا سوال ہے کہ ان کے بیٹے نے اسلام آباد لمس میں اپلائی کیا ہوا ہے، وہاں پر ایڈمیشن ہو جائے، ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ہر طرح کی کامیابی کے لیے یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیں گے انشاءاللہ۔ بیٹے سے بھی کہیں وہ بھی پڑھے اور آپ بھی پڑھیں۔ دل کی بیماری اور دماغ والی بیماری والے جادو کا علاج بتا دیں۔ دیکھیں، کوئی بھی بیماری والا جادو ہے اس کے لیے یہ پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی جسمانی بیماری ہے وہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ کر دیں گے۔ سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، آخری 3 کل 33 مرتبہ اور درود ابراہیمی 100 مرتبہ، یہ صبح شام کرنی ہے۔ پانی پر دم کر کے پانی پی لینا ہے، تیل پر دم کر کے تیل لگا لینا ہے، انشاءاللہ کوئی بھی بیماری اللہ خیر والا معاملہ کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھائی کرنی ہے، آپ نے کرتے رہنا ہے، سنتے رہنا ہے، رقیہ دم ہے وہ سنتے رہنا ہے، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہارون بہن جتنا ضروری تھا اتنا بتا دیا قاری صاحب۔ نماز میں بالکل بھی دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کچھ حل بتائیں۔ بسا اوقات نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خنزب نامی شیطان ہے جس کا کام ہے جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں میں مصروف کرنا آپ کو، تو آپ نے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ سے پناہ مانگنی ہے، اعوذ باللہ من الخنزب یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس وقت جب آپ کو خیالات آئیں۔ دوسرا اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ میرے نماز میں دھیان ادھر ادھر جاتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہوں اور مسائل کا شکار ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بتائیں اور بتایا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ نماز شروع ہونے سے پہلے پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی آیت قرآن پاک کی پڑھائی گئی، اس سے پہلے یہ پڑھایا گیا تھا کہ شیطان سے پہلے پناہ مانگیں، یہ وسوسوں میں نشکار کر دے، تو اس لیے یہ کریں گے تو انشاءاللہ نماز میں دل بھی لگے گا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہر نماز کے بعد اور صبح شام پڑھنی شروع کریں۔ 2 ماہ سے دھڑکن کافی تیز ہو رہی ہے، ڈر بھی کافی زیادہ لگ رہا ہے۔ ایک دفعہ خواب میں سفید رنگ کا سانپ مارا تھا، جس چڑی سے مارا تھا وہ نکل گیا ہے، اور خواب میں سانپ بھی کافی نظر آتے ہیں اور ڈر بھی کافی لگتا ہے۔ ہاں، جادو کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، سورہ فلق ناس 33 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 100 مرتبہ، یہ صبح شام پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ کریں گے، جادو کا جنات کا جو بھی اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محمد اسماعیل بھائی کا سوال ہے، کیا جنات گھر سے پیسے نکال سکتے ہیں؟ جی نکال سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ملتی ہے کہ روز چوری کرتا تھا شیطان، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھائی بتائی جس میں آتا ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بتائیں شاید،
تو پھر انہوں نے یہ پڑھنی شروع کر دی تو شیطان نظر آنا شروع ہو گیا، اور وہ پہلے دن چوری کرتا، انہوں نے پکڑا، دوسرے دن پکڑا، تیسرے دن پھر وہ آیت الکرسی بتا کے گیا کہ یہ کرو گے تو محفوظ رہو گے، تمہارا معاملہ نہیں بنے گا، چوری وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے چوری شیطان کر سکتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس، یہ پڑھا جائے صبح شام، اور اس کے ساتھ ساتھ اذانیں گھر میں دی جائیں، اذانیں ساتھ ساتھ اذانیں گھر میں کونوں میں دی جائیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ گھر میں جیسے میں ایک عورت چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے اور میں جو ہے وہ گھر کے باہر چارپائی پر کھڑی اسے دیکھ رہی ہوں۔ اس آسمان کی طرف سے ایک چھتری آتی ہے جس میں پانی ابل رہا ہوتا ہے، اور چھتری اس عورت پر گر جاتی ہے اور چارپائی میں ہوتی ہے، اور میں اونچی آواز سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے غلط سے بچائے، اللہ تعالیٰ سے مطلب عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شر سے محفوظ کر لیں گے، کسی طرح کا بھی وہ شر ہو سکتا ہے، حسد ہو سکتا ہے۔ باقی اس خواب کی تعبیر کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اور بھی سوالات آپ سے پوچھنے پڑیں گے، پھر جواب دیا جائے گا، لیکن مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین کے حسد سے اور شر سے بچا لے گا۔ یہ بالوں کے گرنے کا جو سوال ہے وہ پھر آیا ہے۔ بالوں کے گرنے کے حوالے سے جو ہے میں کر چکا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا پیچھے کر کے ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو قاری صاحب نے بتایا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بالوں کے لیے یہ ہے کہ آپ نظر بد کی وجہ سے عموماً ہوتا ہے، سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری 2 کل جو ہیں وہ 21 مرتبہ پڑھ کے پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ کریں گے۔ سوال آ رہے ہیں؟ جی یہ رکا ہوا ہے نا؟ جی آ رہے ہیں۔ جی سیٹرڈے سنڈے کو قاری صاحب خود ہی مریضوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک پیج پر جو ہے وہ ڈیٹیل ہے، اس میں آپ کو ایڈریس بھی مل جائے گا اور نمبر بھی مل جائے گا۔ ہاتھ میں بہت زیادہ پسینہ آنا، اس کا کوئی علاج ہے؟ پسینہ آنا علاج ہی یا خواب کی تعبیر ہے یہ؟ نہیں، انہوں نے کہا ہاتھ میں بہت زیادہ پسینہ اچھا، آتا ہے۔ میں سمجھا خواب میں۔ نہیں، خواب میں نہیں۔ ہاتھ میں پسینہ یہ میڈیکلی مسئلہ ہوتا ہے، ویسے اس میں زیتون کا تیل استعمال کیا جائے تو بہتر ہو جاتا ہے۔ خواب میں روزہ افطار کرنا بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اعمال کو قبول کریں گے اور استقامت دیں گے دین پر۔ خواب میں مہندی لگانا خواب میں مہندی لگانا یہ بھی اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو خوشی دیں گے۔ وہ خوشی کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ شادی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور اگر شادی شدہ کو آیا تو اولاد کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ نیجا سعید جو ہمارے نمبر ہیں وہ صبح 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک نمبر آن ہوتے ہیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ابھی ہمارے نمبر جو ہے وہ آپ کریں اور آگے سے رسپانس نہ آئے، تو میسیج نہ کریں، آپ نمبر پر کال کریں، انشاءاللہ کال اٹینڈ کی جائے گی۔ ہماری ٹیم پوری کوشش کرتی ہے کہ ہر بندے کو رسپانس دیا جائے اور کال سنی بھی جائے، اور رپلائی جو ہے وہ نہیں دے رہے اس وقت، صرف کالز کا اتنا زیادہ برڈن ہوتا ہے۔ پہلے جو کال کرنے والے ہیں ان کو اہمیت دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میسیج، لیکن میسیج کیونکہ 40,000 50,000 25,000 اس طرح آئے ہوئے ہیں، تو ان کو ایک دم جو ہے وہ کرنا، رپلائی کرنا یہ ممکن نہیں ہے، تو اس لیے کالز وغیرہ آپ سن لیں۔ 10 سے 4 میں صرف نماز کا وقفہ ہوتا ہے، باقی نمبر آن آتا ہے۔ اولاد کا مسئلہ ہے، جادو کیا ہوا ہے، کافی کوشش کی ہے لیکن جادو جو ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ دیکھیں کون سا جادو ہے جو ٹوٹے نہیں؟ حق اور باطل کا مقابلہ ہو تو ہمیشہ حق ہی غالب آتا ہے۔ بسا اوقات اللہ کی طرف سے کچھ حکمت ہوتی ہے جس میں علاج لمبا چلتا ہے، وہ آپ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اس میں آپ کو ڈٹے رہنا ہے۔ کس چیز کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے؟ آپ نے توحید کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، آپ نے اللہ کے پیغام کے ساتھ، آپ نے ڈس ہارڈ نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے جو ہے وہ یہ نہیں کہنا کہ یہ میرا کام کیوں نہیں ہوا اور یہ نہیں ہوا، اس طرح نہیں کرنا۔ ذکر اذکار کرتے رہیں، یقین کے ساتھ آپ ڈٹے رہیں، اللہ خیر والا معاملہ کر دیں گے۔ 33 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 33 مرتبہ سورہ فاتحہ اور فلق ناس یہ صبح شام پڑھنی شروع کر دیں، جیسا بھی جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میری بڑی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ آتے ہیں، پسند کر کے جاتے ہیں، لیکن گھر جا کر بدل جاتے ہیں، حالانکہ پڑھی لکھی بھی ہے، سارے معاملات بھی ٹھیک ہیں۔ ہاں، بسا اوقات جادو کی وجہ سے ہوتا ہے معاملہ، اور بسا اوقات ویسے بھی ہوتا ہے، تو اگر جادو کی وجہ سے ہے تو اس کا بھی میں حل بتا دیتا ہوں، اگر ویسے اللہ کی کوئی حکمت ہے تو اس میں بھی ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ خیر والا معاملہ کر دیں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ صبح شام پڑھنی ہے۔ سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 100 مرتبہ،
اور سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ، یہ صبح شام کریں، پانی پر دم کر کے پی بھی لیا کریں، اور سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے چلتے پھرتے پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ بہت جلد خیر والا معاملہ کر دیں گے۔ رقیہ دم ہمارے چینل پہ موجود ہے، وہ 1 مرتبہ صبح شام سنا کریں، کوئی بھی جادو کا مسئلہ ہوگا یا کوئی بھی معاملہ ہوگا انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر روز رات کو ایک ہی ٹائم پر آنکھ کھولنا، کیا یہ جادو کی وجہ سے؟ نہیں، یہ جادو کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، وہ ٹائم کیا ہے، اور ڈر خوف کی وجہ سے آنکھ کھلتی ہے یا خواب آ کے آنکھ کھلتی ہے، تو اس میں جو بھی معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے گا، پھر اس کے بعد بتایا جائے گا۔ رات کے اذکار کیا کریں، اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ کس چیز کے لیے؟ بچوں کی حفاظت کے لیے۔ بچوں کی پیدائش کے بعد؟ جی جی۔ ہاں، تو اس میں سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، سورۃ الب نشرہ، یہ پڑھا کریں، بچوں کو دم کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ کریں گے۔ خواب کے اندر کتے آئے ہیں اور میں ان کو مارتی ہوں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین کے حسد سے اور شر پسند لوگوں کے شر سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے۔ ایک قاری صاحب آپ کے پاس آئے تھے، تو آپ فیملی آئی تھی تو پڑھائی وغیرہ لی ہے، تو ابھی جو معاملات ہیں وہ تھوڑے سے بڑھ رہے ہیں، تو کیا دوبارہ آنا چاہیے؟ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن اگر بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے شیاطین کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ کچھ دن ایسے ہوتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پڑھائی آپ جاری رکھیں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جو پڑھائی بتائی ہے سننے والی پڑھنے والی وہ پڑھتے رہیں استقامت کے ساتھ، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حاجی یوسف بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر سانپ بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ خواب میں سانپ نظر آنا کس طرح نظر آتے ہیں یہ بتایا جائے گا، تو اس کی تعبیر بتائی جائے گی۔ ہاں، سانپ نظر آنا، اگر سانپ پیچھے پڑا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ جادو کی علامات میں سے بھی ہو سکتا ہے، ڈستا ہے یا پیچھے ڈسنے کے لیے بھاگتا ہے۔ تو اگر ویسے سانپ دیکھنا ہے، وہ حاسد اور شر پسند لوگوں کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کرے، اذکار صبح شام کے کریں، اور جادو کے علاج کے لیے جو ہم نے پڑھائی بتائی ہوئی ہے حفاظتی وہ کریں۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ صبح شام پڑھیں۔ چہرے کو اللہ کے نور سے روشن کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ لمبے سجدے کیا کریں، لمبے سجدے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو روشن کر دیں گے، اور کثرت ذکر کیا کریں، یہ انشاءاللہ بہت زیادہ چہرے کو روشن کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کی بیٹی ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی، تو خواب کے دوسرے حصے میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ چلنے لگ گئی ہے اور بہت زیادہ پیاری ہو رہی ہے، اسے پیار کر رہی ہے۔ ہاں، اچھا خواب ہے، اس سے آپ کی مراد ہے انشاءاللہ شادی کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جو ہے وہ شادی کا معاملے کی طرف اشارہ ہے۔ اے سام میری قمیض کو پکڑ کر مجھے کھینچ رہے ہیں خواب کے اندر۔ خواتین مرد ہے؟ خواتین۔ ہاں، آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھیں ارد گرد، کچھ لوگ ہیں جو آپ کو آپ کے لیے اچھا نہیں چاہ رہے، تو ایک تو خواب کا اثر ظاہر کر دیں، اور دوسرا جو ہے وہ اپنے ارد گرد قریبی دشمن کو جانیے جو آپ کو رسوا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اللہ سے پناہ مانگے اور ذکر کے ساتھ جڑ جائیں۔ نعمان بھائی کا سوال ہے کہ ان کی بیٹی کو پرسوں ٹیسٹ ہے پبلک سروس کا، تو اس کے حوالے سے کچھ دعا وغیرہ بتا دیں یا دعا کر بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ کامیابی دے، سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھیں، جانے سے پہلے پڑھیں، اور وہاں جا کر بھی کثرت درود شریف پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی سنوا دیں گے۔ ایک گھر سیل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی دعا کر دیں یا کوئی دعا بتا دیں کہ وہ اس کی اچھی پرائس لگ جائے، مناسب قیمت لگ جائے، اور رشتوں کا بھی مسئلہ ہے تو اس حوالے سے بھی معاملات بہتر ہو جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ کثرت سے پڑھے، کامیابی ہوگی۔ دنیاوی معاملات میں بھی کوئی بھی مسئلہ ہے اس میں بھی کامیابی ہوگی، اور آخرت کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی کریں گے، کامیابی دیں گے۔ کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہیں۔ بچے کی پیدائش کو 2 مہینے ہو چکے ہیں لیکن اس کی صحت جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی، اس کا وزن بھی نہیں بڑھ رہا۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ الب نشرہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ پانی پر، تیل پر اور شہد پر دم کر لینا ہے۔ شہد اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے اس کے زبان کے ساتھ لگایا جائے، اور اس کے ساتھ پانی اس کے منہ دھویا جائے، اور جو ہے وہ تیل لگا کر اگر ممکن ہو سکے نہانا تو نہلا دیا جائے انشاءاللہ، نہیں تو دم کر دیں انشاءاللہ، بہت جلد بہتر ہو جائے گا۔ یہ 21 دن کرنا ہے۔ روشن بھائی کا سوال ہے
انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے فوت شدہ جو نانا ہے وہ اچھی حالت میں ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو زمزم کا پانی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بہن کو دیتے ہیں، یہ بہن سے پانی لے لیتی ہیں اور وہ پانی جو ہے ان کے فوت شدہ والد پیتے ہیں۔ تو اس کی تعبیر بتا دیں کیا ہوگی؟ جو وہ پڑھائی اذکار ہیں صبح شام والے وہ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ بعد والے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیں گے، خیر والا معاملہ ہوگا، کامیابی ملے گی، لیکن کچھ معاملات آپ میں کمی یا کمزوری ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ شہناز جوید بہن، آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آ رہی، پلیز ذرا سوال کی وضاحت کریں۔ مغل مبشر بھائی کا سوال ہے کہ 3 سال سے طبیعت کافی خراب ہے، ٹیسٹ بھی کروا چکے ہیں، سب کلیئر آتے ہیں، میری مدد کریں کہ کوئی جادو کی وجہ سے تو نہیں ہے یہ؟ بھائی کوئی سمجھ نہیں آ رہی جب تو آپ کچھ پڑھائی اذکار ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، کسی بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جادو جنات کا، نظر بد، حسد کا یا کوئی بھی بیماری کا مسئلہ ہے تو وہ دور کر دیتے۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی، 41 مرتبہ سورہ فلق ناس پڑھنی، پانی پر دم کر کے پی لینا ہے، رقیہ دم چینل پہ موجود ہے، 1 مرتبہ صبح شام سن لینا ہے۔ یہ آپ جو ہے وہ 15 دن عمل کر لیں، کوئی بھی بیماری جادو کی وجہ سے ہے یا جسمانی وجہ سے ہے وہ ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل سے۔ ویسے جادو جنات کا مسئلہ ہے یا بیماری ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ قاری صاحب، ایسا ہو سکتا ہے کہ میری بہن اور بنوئی پر جادو ہو اور وہ دونوں ملک سے باہر رہتے ہوں؟ ہاں جی، اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ اگر والدین پر جادو ہو اور وہ مطلب اپنا علاقہ بدل لیں، ملتان آ جائیں، تو کیا اس سے بھی جادو ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس بہت سارے مریض امریکہ، انگلینڈ اور اس طرح ممالک سے آتے ہیں جن پر جادو ہوا ہوتا ہے، اور جادو کروانے والا پاکستان سے کروا رہا ہے اور ہونے والا دوسرے ملک ہے، ہو جاتا ہے، تصویر پر جادو ہو جاتا ہے یا کسی بھی چیز پر جادو ہو جاتا ہے، تو اس لیے ایسا ممکن ہے، اس کے علاج کرنا ہوگا۔ دوسرا، ایک جگہ بدلنے سے جادو کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا، تو اس کا ہمیں پراپر اس کا علاج کرنا ہوگا۔ میرا شوہر کچھ نہیں بولتے، نہ ہی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ساس گھرانے نہیں دیتی، آپ کی جو پڑھائی بتائی ہوئی پڑھائی ہے وہ کر رہی ہوں۔ آپ استغفار کثرت سے کریں، استغفر اللہ 1000 مرتبہ شروع کر دیں، تہجد کی نماز شروع کر دیں، اللہ خیر والا معاملہ کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی پریشانی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نجات دیں گے، اور جو بھی آپ معاملات چاہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو نوازیں گے انشاءاللہ۔ قاری صاحب کا جو ایڈریس ہے وہ سید بسمہ علی پیج کے اباؤٹ میں آپ کو مل جائے گا۔ چیچا وطنی سے ویسے رہتے ہیں قاری صاحب؟ مکمل بتا دیں ایک بار چیچا بول کے۔ وطنی کے ساتھ 110-12 ہے، وہاں پر ان کا مدرسہ ہے، وہاں پر ہے گوگل، آپ کو لوکیشن بھی مل جائے گی ہمارے پیج سے۔ جی قاری صاحب ہفتہ اتوار بیٹھتے ہیں، قاری صاحب خود ہی مریضوں کو دیکھتے ہیں، آپ آ سکتے ہیں ہفتہ اتوار۔ ہفتہ اتوار 9 بجے سے 2 بجے تک یہاں پر جامعہ میں مریضوں کو ہم دیکھتے ہیں، اپا انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ کریں گے۔ آدھے سر میں درد رہتا ہے اور اگر جانور بھی خواب میں کافی زیادہ دیکھتی ہیں، علاج بھی کروا رہی ہیں، بیمار بھی ہو جاتی ہیں۔ اس میں سورہ فاتحہ اور آخری 3 کل 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ خیر والا معاملہ ہوگا۔ رقیہ دم 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام سننا شروع کر دیں۔ کسی بھی مسئلے کے لیے فوراً حل ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً حل کے لیے ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ مانگنے سے، پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتے۔ یا مغیث واغثنی، یہ جملہ پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو کوئی ایسا نام اللہ کو اللہ کے پیارے ناموں سے پکارو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا پیارے ناموں سے پکارو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا خالق، یا مالک، کسی بھی نام سے اللہ کو پکار کے دعا کریں، فوراً آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سجدے میں پڑ جائیں اگر آپ نے دعا قبول کروانی ہے۔ اگر کسی ایسے گھر میں رخصتی ہونی ہو جہاں ساس جادو یا پڑھائی کرتی ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے صرف حفاظتی پڑھائی کرنی ہے، کوئی دنیا کا جادوگر آ جائے آپ پر جادو نہیں کر سکتا، یہ میں بات بتا رہا ہوں۔ آپ نے صرف حفاظتی پڑھائی کرنی ہے اور دنیا کے جادوگروں کو چیلنج دے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھائی بتائی ہے اور بتا کے فرمایا گارنٹی ہے یہ بندہ جو پڑھ لے گا وہ محفوظ ہے۔ آپ دنیا کے جادوگروں کو چیلنج دے دیں، ہم پر اللہ کے فضل سے بہت سارے جادوگروں نے چیلنج کر کے دیکھا ہے، جادو کر کے دیکھا ہے، صرف وہ پڑھائی کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ کوئی چلے نہیں کیے، کوئی جو ہے وہ کچھ نہیں کیا، کوئی ہم نے جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ ہم نے صرف وہ کام کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صرف اذکار، صرف وہ پڑھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے بتائی اور فرمایا بندہ محفوظ ہے، آپ وہ پڑھ لیں،
چاہے کوئی بھی جادوگر ہے، کوئی بھی کچھ ہے، وہ آپ پر جادو کرے، جادو کا اثر ہو ہی نہیں سکتا، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لیے اور پڑھائی کون سی ہے، صبح شام کے ایک تو اذکار ہے، وہ آپ کو پراپر پورا مل جائے گا، کچھ دعائیں ہیں اس میں اکٹھی کی ہوئی، اور اس کے ساتھ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل صبح شام پڑھنے سے 7 مرتبہ جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اولاد کے لیے جو وظیفہ ہے وہ روزانہ کیا اجوائن اور کالی مرچ پر دم کرنا ہے یا ایک ہی دفعہ دم کر روزانہ وہ دم کرنا ہے اور روزانہ ہی کھانا ہے، ایک ہی مرتبہ پڑھائی کرنی ہے اور ایک ہی مرتبہ کھانا ہے۔ گھر میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہے تو کس طرح پتہ چلے گا یہ جادو ہے؟ جادو کی وجہ سے اگر مسئلہ ہو تو جادو کے مریضوں میں عموماً یہ علامات پائی جاتی ہیں کہ انہیں ڈرونے خواب آتے ہیں، خواب میں بیل، بھینس، اونٹ، سانپ، کتے، چھپکلیاں وغیرہ نظر آتی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ڈرتے ہیں، اونچائی سے گرنا، اونچائی پر چڑھتا ہوں، چڑھ نہیں پا رہا، یہ خواب آتے ہیں، ڈرتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، دباؤ پڑتا ہے، تو اس طرح خواب، اگر اس طرح خواب نہیں آتے تو پھر جادو کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت چلائیں، بسا اوقات گناہوں کی نحوست کی وجہ سے گھروں میں پریشانیاں بنتی ہیں، ان کو بہتر کرنے کے لیے سورۃ البقرہ گھر میں چلائی جائے اور ذکر کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ لا علاج بیماری کا حل بتا دیں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، حصن المسلم میں آپ کو مل جائے گی، فرمایا 7 مرتبہ پڑھنی